سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب LNG کیس میں گرفتار ہو گئے ہیں ان کی ضمانت مسترد ہونے کے بعد. میں یہ اس لیے بات ریز کر رہا ہوں بس صاحب, کیس کو ڈسکس کرنا یہ مقصد نہیں ہے, نہ اس گرفتاری کو, کیونکہ ایک رائے یہ ہے جی کہ آپ کو اس پر یکجہتی کی ضرورت ہے, اور سیاسی یکجہتی کے لیے بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ گرفتاریوں کا عمل روک دیں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ اور ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم سے آپ لوگ آ جائیں. بس صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ گرفتاری جو ہے ہونی چاہیے تھی نہیں, اور اس وقت پر کیا یہ نیگیٹو امپیکٹ لا سکتی ہے اس پورے نیریٹو بلڈنگ میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر؟ نہیں سفان نہیں, میں دیکھیں میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہے. ایک گورنمنٹ کی فنکشن ہے, گورنمنٹ کی ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں, ایک حکومت ہے وہ چل رہی ہے, تمام افیئرز چل رہے ہیں. کوئی ایسی ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے, خزانے کو لوٹا ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, جو ابھی جلد صاحب بات کر رہے تھے, جن کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوا. یہ جو 30,000 ارب کا قرضہ چڑھ گیا, ہماری قوم غریب ہو گئی. اگر آج ہم بھی خوشحال ہوتے تو شاید یہ ہمارے جو ارد گرد والے ممالک ہیں وہ دیکھتے ہیں ہماری اکانومی بہت سٹرانگ ہے, ان لوگوں کو تو ہمیں پکڑنا ہے, وہ کوئی موقع نہیں ہوتا, اس میں آپ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں, آج کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ایک بات اور آئی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. یار یہ شوکت میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے اجازت دیں ایک بات کرنے کی پلیز. سر ایک بات کہہ لوں کہ اس میں باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پرائم منسٹر نے افواج پاکستان کو ہر دم تیار رہنے کے لیے کہا ہے, اور کل کے اگر آپ اس چوکس رہنے کا کہا ہے, اگر آپ اس بات کو جو کل پارلیمنٹ میں تقریر کیا پرائم منسٹر نے اس سے لنک کریں تو باتیں تو بہت کلیئر ہو جاتی ہیں. ہم بالکل ذہنی طور پر تیار ہیں کہ اس دفعہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ہم کشمیریوں کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے, بالکل ان کی جنگ لڑیں گے ہم انٹرنیشنلی بھی. اور اگر ہمیں یہ جو جنگ والا ماحول ہے جل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ جو ایک لوگ بنا رہے ہیں نیریٹو, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اکنامک ہٹ مین ہے جنہوں نے پاکستان کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے کہ ہم لوگوں سے مانگ کے آج اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم کسی سے اپنی سفارتی امداد کی بات نہیں کر سکتے. یہ ان لوگوں کا کیا ہوا ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. کیوں چھوڑ دیں, کیا نیریٹو میں مسئلہ ہے ہمارے؟ ان جو لوگ وہی جو نیریٹو بنا کے پیش کر رہے ہیں نا, جو لوگ بات کر رہے ہیں اس کو, آپ ان کو کیا آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے پاکستان کو اس صورتحال میں پہنچایا ہے کہ آج ہم ٹکے کے محتاج ہو کے بیٹھے ہوئے دنیا کے سامنے.